عمران خان صاحب کہتے ہیں, عمران خان نیازی صاحب, کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو شکست نہیں دے سکتے. بھائی آپ شکست دینا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ طاقت کے منبع ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے یہ تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. پھر درمیان میں ایک فیز آیا کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تب تک بات تھی اسٹیبلشمنٹ کی, ٹھیک ہے, الفاظ یاد رکھیے گا. اس کے بعد پھر ایک فیز آیا جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا, اس کے بعد پھر خط لکھے محبوب کے نام, 3 خط لکھے. وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں خط نہ لکھیں, ہم نہیں آپ کو جانتے, آپ جمہوری طاقتوں کے پاس جائیں. اور اب کیا بیان آ رہا ہے؟ اب بیان یہ آ رہا ہے کہ جی میں تو پاک فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, اب کوئی میرے سے مذاکرات نہ کرے تو میں کیا کروں. اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ سردار ہیں کہ جنہوں نے یہ BLA اور BLF نامی جو تنظیمیں ہیں نا, جو مسلح تنظیمیں ہیں, تو ان کی بنیاد رکھنے والوں میں اگر کسی کا لہو یا کسی کی تقاریر شامل ہوں گی تو اختر مینگل صاحب ہوں گے. یہ لوگ پتہ نہیں پہاڑوں سے کہاں سے اترتے ہیں. انہوں نے کچھ فیک جو ہیں یونیفارمز بنائے ہوئے ہیں آرمی کے. یہ باہر جب نکلتے ہیں پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں, یہ ان فیک یونیفارمز میں ہوتے ہیں. اور یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ظاہر ہے اب بسیج سے کچھ لوگوں کو نکال کے ماریں گے, کچھ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی اور زبردستی کریں گے, بھتہ مانگیں گے, تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ اصلی آرمی والے ہیں یا نہیں, لوگوں کو تو نہیں پتا یہ کون ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان میں سے لوگ ہیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ خالد نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. عید گزری ہے نا تازہ تازہ, میں نے کہا وہ نور اپنے اوپر طاری کیا جائے. وہ رمضان کے جو سارے روزے رکھے ہیں, بس وہ نور, میں نے کہا چٹا چولا پا کے نا, تو اس کے بعد اس کو انجوائے کیا اچھا وہ گانا بھی نا چٹا چولا سیوے درزی میں آگے نہیں گا رہی. چلے اچھا سعدیہ, بلوچستان کے حوالے سے ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو BLA ہے, یہ جو دہشت گرد پارٹی ہے, ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا, کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی. اور میں تو یہ ویسے نا ابھی جب بلوچستان کی سچویشن اتنی ورسٹ نہیں تھی نا, 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے, ہم ادھر بیٹھ کے ایک میں بریگیڈیئر نادر میر صاحب ان کے ساتھ پروگرام کرتے, تب بھی ہم یہی بات کرتے کہ ان دہشت گردوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے. بالکل نو ڈاؤٹ, یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں دیکھیے ہر انسان وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, کسی رنگ سے, کسی نسل سے اور کسی قومیت سے. اس کا حق ہے کہ جب اسے خدا نے زمین پہ اتارا ہے تو اسے جینے کا حق دیا جائے, اسے اس کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق جینے کا حق دیا جائے, اپنی سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. ہاں انٹل اینڈ انلیس اس کی سوچ, اس کے رویے اور اس کے مزاج کی وجہ سے یا اس کے کسی برتاؤ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہو, تو ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی اگر کسی قومیت میں شخص یہ کہتا ہے کہ میری مرضی چونکہ پوری نہیں کی جا رہی ہے تو اب میں بزور طاقت, بزور زبردستی اپنی بات منواؤں گا, آپ کو تھریٹ کروں گا, آپ کے لوگوں کو ماروں گا, آپ لوگوں کو جو ہے وہ دھمکاؤں گا, اور اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں کسی اور لیول پہ جاؤں گا. دیکھیں BLA ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے, PTI ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. جب ہم ان کی ایک بات نہیں مانتے ہیں تو یہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں کہ مان لو ورنہ ہم یہ کریں گے. اور جب ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو وہ پھر فساد فلرز پیدا کرتے ہیں, وہ پھر آپ کے یہاں انتشار پیدا کرتے ہیں. بچوں, نوجوان نسل جو کہ آپ کی 70% ہے قوم کی, ان کے دماغوں کو پراگندہ کرتے ہیں, ان کی نیگیٹیوٹی ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں, ملک کے خلاف, قوم کے خلاف, ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف. تو دہشت گردی کی تو کہیں اجازت ہو ہی نہیں سکتی. اور جہاں تک رہی BLA کی بات یا BYC کی بات, تو دیکھیں اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ سردار ہیں کہ جنہوں نے یہ BLA اور BLF نامی جو تنظیمیں ہیں نا, جو مسلح تنظیمیں ہیں, اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کی بنیاد رکھنے والوں میں اگر کسی کا لہو یا کسی کی تقاریر شامل ہوں گی تو اختر مینگل صاحب ہوں گے. ان کی تقاریر دیکھیں, انہوں نے پنجابیوں کے خلاف اتنی نفرت انگیز اور شر انگیز تقاریر کی ہوئی ہیں ماضی میں, جو ابھی بھی آن ریکارڈ موجود ہیں, جس میں وہ گالیاں بکتے ہیں اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں, انہیں مار دو, جلا دو, نکال دو. اور وہی اختر مینگل عمل ہو رہا ہے, لوگ یہی کر رہے ہیں. پنجابیوں کی شناخت جان کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک آج سے نہیں ہو رہا, یہ لوگوں کے بچوں, اس جو بلوچ بچے ہیں ان کو برین واش کر کے, ان کے جیسے یوتھیوں کو برین واش کر کے ان کے دماغ میں ایک آئیڈیالوجی ڈالی گئی, سیم اسی طریقے سے جو BLA یا BLF کا ایندھن بنتے ہیں نا, جو دہشت گرد بن رہے ہیں بلوچ, ایسے معصوم, ہاں وہ ان کو برین واش کیا گیا ہے. کس طرح
خیر بخش مری جیسے لوگوں کے ذریعے سے, اختر مینگل جیسے. اچھا شرم کی بات ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں یہ خود بھی 3 بار وزارت اعلیٰ پہ رہ چکی ہیں اور یہ سینٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہوئے ہیں, ان کے ابا جان بھی رہ چکے ہیں. اب جب یہ ان کو شرم کرنی چاہیے جب یہ روڈ کے اوپر آ کے کہتے ہیں حقوق دو. بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ وزیر بنے تھے آپ کا جو اپنا علاقہ ہے, اپنا علاقہ باقی چھوڑ دیں, اتنا بڑا بلوچستان, آپ کے اپنے علاقے میں کوئی ایک ڈسپینسری بنائی آپ نے, کوئی ایک اسکول بنایا, کوئی ایک یونیورسٹی بنائی, کوئی ایک روڈ بنائی, کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا؟ آپ نے 3-4 بار قومی اسمبلی کے مزے لے لیے, آپ نے لاکھوں کی سیلریز لی ہیں, آپ نے پروفٹس لیے, آپ نے بینیفٹس لیے, آپ نے اس کے علاوہ پروٹوکول انجوائے کیا, پھر بھی آپ جا کے بلوچوں کہتے ہیں کہ رائٹس کس سے مانگیں؟ رائٹس آپ سے مانگیں گے نا. ایک منٹ, آپ بہت پیاری بات کر رہی ہیں, لیکن یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ان کے اپنے حلقے میں, صرف ان کے اپنے ایریا کی اگر ہم بات کریں, حلقے کے علاقے کی, تو وہاں پر اگر یہ ایک ڈسپینسری بھی نہیں بنا سکے تو یہ چیزیں پنجاب میں لاہور میں بیٹھی سعدیہ خالد کو تو نظر آ رہی ہیں, تو جو بلوچستان کی عوام جو ان کے ہتھے چڑھ رہی ہے, برین واش ہو رہی ہے, ان کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے کیا کیا ہے, وہ کیوں ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. فائدہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی طبقہ دکھائی دیتا ہے ہمیں لگتا ہے وہ سب لوگ ہیں, وہاں گنے چنے لوگ ہیں, وہ گنتی کے چند لوگ ہیں, وہ ہزاروں میں نہیں ہیں, وہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں, وہ چند لوگ ہیں, گروپس ہیں چند. ادروائز میں خود ذاتی طور پہ کچھ لوگوں سے ان ٹچ ہوں جو لورا لائی والی سائڈ پہ ہیں, جو دوسری سائڈ پہ ہیں, اور وہ بہت خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ, بلکہ اکثر میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی یہ ریسنٹ رمضان میں یہ ہوا کہ یہ جو پچھلے رمضان کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارے یہاں پہ گھی اور چینی جو ہے نا بہت زیادہ مہنگے چل رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پھر وہ رمضان بازار سے سستے ملتے تھے. اچھا ان سے میری بات چل رہی تھی, کوئی میرے جو ہے فیملی میں وہاں پہ رہتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے یہاں تو بڑی مہنگائی. کہتے کتنے ہیں تم لوگوں کے یہاں پہ؟ تو میں نے ان کو ریٹ بتایا, ان دنوں میں ریٹ چل رہا تھا 580 روپیز نا. کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو 470 روپیز میں ہم لوگ جو ہے نا وہ یوٹیلیٹی اسٹور میں. میں نے کہا ہے سچی؟ تو کہتے ہیں ہاں ہمارے یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹور میں چینی جو ہے وہ ان دنوں میں 89 روپیز مل رہی تھی جب ہم یہاں پہ, تو اتنے بینیفٹس وہاں پہ. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ جس ایریا کے لورا لائی وغیرہ سائڈ کی بات کر رہی ہوں, وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں پہاڑوں سے کہاں سے اترتے ہیں انہوں نے, اور یہ ڈیلیبریٹلی ان کا ایک پروسیس آف ورکنگ کیا ہے, لوگوں کے دماغوں کو کس طریقے سے کرتے ہیں. انہوں نے کچھ فیک جو ہیں یونیفارمز بنائے ہوئے ہیں آرمی کے, یہ باہر جب نکلتے ہیں پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں یہ ان فیک یونیفارمز میں ہوتے ہیں, اور یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ظاہر ہے آپ بسیز سے کچھ لوگوں کو نکال کے ماریں گے, کچھ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی اور زبردستی کریں گے, بھتہ مانگیں گے, تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ اصلی آرمی والے ہیں یا نہیں, لوگوں کو تو نہیں پتا یہ کون ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان میں سے لوگ ہیں, یہ ان کا جو ہے نا وے آف ٹیررزم ہے. اس طریقے سے وہ نفرت لوگوں کے درمیان میں انجیکٹ کر رہے ہیں. میرے وہ جو سورس جن کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں اسٹل وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ پاک فوج نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ پاکستانی ادارے نہیں ہیں, اور ہم لوگ ان کے بالکل ساتھ نہیں ہیں. پاک فوج کو چاہیے ان کے اوپر جو ہے حملہ کریں اور ان سب کا کلا کما کر دیں. میں آپ کو بلوچی بندے کی بات, بلوچ شخص کی بات بتا رہی ہوں, سعدیہ خالد کی بات نہیں بتا رہی ہوں, پنجابی نہیں, ایک بلوچی کی بات بالکل. تو یہ جو ایک نیریٹو ہے نا سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا ہے, جس طرح یوتھیوں کا نیریٹو پھیلایا گیا تھا کہ 90% عوام خان کے ساتھ ہے, مٹھی بھر لوگ ہیں. اچھا اب ایک جماعت کی تو آپ نے بی ایل اے کی تو بات کر لی, اختر مینگل صاحب کی بات کر لی. آج مجھے نا عمران ریاض خان صاحب کی کوئی ایک ویڈیو کلپ میری نظروں سے گزرا آج کا تازہ, تو جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے سب کو پتہ ہے کہ گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس میں دوبارہ سے بڑا بڑھ چڑھ کے یہ پیش کیا گیا کہ جی اب تو مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس پہ کہیں گنڈا پور صاحب کی کل جو کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس پہ عمران ریاض خان صاحب نے یہ بولا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. تو اس پہ عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ گنڈا پور جو یہ کر رہا ہے, عمران خان نیازی صاحب ایسا بالکل نہیں چاہتے, کیونکہ عمران خان نیازی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے, مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی انسان کو اپنے پوائنٹ آف ویو میں کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ آپ وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل سکتے, یا تو آپ حمایت میں ہیں یا آپ مخالفت میں ہیں. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. اچھا یہ ویسے مجھے آج پتہ چلا عمران ریاض کی بات سن کے کہ عمران خان صاحب اتنا صحیح سٹانس لیتے ہیں کسی چیز پہ. اچھا, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس سے عمران خان صاحب کہتے ہیں, عمران خان نیازی صاحب کے نیریٹو پہ اثر پڑتا ہے, لہٰذا گنڈا پور کو ایسا نہیں چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مذاکرات ہیں اس کو لے کے پی ٹی آئی میں تقسیم تو وہ صاف نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ لڑائی بڑھ گئی ہے ان کی 1-2 دنوں میں. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو انٹروین کرنا پڑا.
وہ کہتے ہیں کہ جی آدھے لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, فوج کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, اور کیونکہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے وہ اس بیس پہ سمجھتے ہیں. مجھے ویسے یہ لاجک نہ آج ان کی سمجھ نہیں آئی. یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ میں نے لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ شکست نہیں دے سکتے. بھائی آپ پہلی بات تو یہ آپ اپنی ہی فوج کو شکست دینے کا خواب کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں دے سکتے کیونکہ بہت بڑی فوج ہے اور ریاست کی جو طاقت ہے وہ بھی اپنے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگ تحریک انصاف کے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل تو ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ ہم لڑ جھگڑ کے کام نہیں کر سکتے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, وہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں اور اس کے بعد جو عوام کا منتخب نمائندہ ہوگا وہ آئے اور وہ سنگھاسن پہ بیٹھ جائے, اور جو فوج ہے اس کا کام صرف بیرکوں میں بیٹھنا ہے, یہ خان صاحب کے مطابق. تو عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں. ایک قصہ سناتی ہوں آپ کو. آپ کو پتا ہے قصے میرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں مجھے دماغ میں. وہ ایک جو ہے نا لڑکا ایک لڑکی کا رشتہ لینے ان کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے, اور ان کے بھائیوں کو جس طریقے سے رشتہ مانگتا ہے ان کو ویسے ہی وہ پسند نہیں ہوتا, اور اوپر سے وہ رشتہ جس طریقے سے مانگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تم پسند نہیں ہے. تو وہ آگے سے ان کو نا بڑھ کے شٹکیں لگاتا ہے, تو وہ اس کو اس کی طوطا لگاتے ہیں, اس کو پھینٹا لگاتے ہیں, خوب اچھے طریقے سے اس کو مار مور کے گھر سے باہر دھکا دے کے کہتے ہیں دفع ہو جا. تو وہ اٹھتا ہے, کپڑے جھاڑتا ہے اور جھاڑ کے کہتا ہے پھر تاڑے نہ ہی سمجھا. تو عمران خان صاحب جو ہے نا یہ وہی لڑکا ہے, کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے یہ تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. پھر درمیان میں ایک فیز آیا کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, تب تک بات تھی اسٹیبلشمنٹ کی, ٹھیک ہے, الفاظ یاد رکھیے گا. اس کے بعد پھر ایک فیز آیا جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا, اس کے بعد پھر خط لکھے محبوب کے نام, 3 خط لکھے. وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں خط نہ لکھیں, ہم نہیں آپ کو جانتے, آپ جمہوری طاقتوں کے پاس جائیں. اور اب کیا بیان آ رہا ہے؟ اب بیان یہ آ رہا ہے کہ جی میں تو پاک فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, اب کوئی میرے سے مذاکرات نہ کرے تو میں کیا کروں. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کے اسٹرانگ سٹانس کا عمران ریاض خان صاحب جو ہے نا وہ نعرہ لگا رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب جو جیسے جو نائی ہوتے ہیں نا, یہ چودھریوں کے پنڈوں میں بڑے مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نا جس چودھری کے گاؤں میں رہتے ہیں نا تو اس چودھری کی بلا وجہ کی تعریفیں کرتے ہیں, اور وہ خوبیاں دوسرے چودھری کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اس چودھری کے اندر موجود بھی نہیں ہوتی. عمران ریاض خان صاحب وہی نائی ہیں جو عمران خان صاحب کے اندر میں سے وہ والی اچھائیاں نکالتے ہیں جو خود عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ مجھ میں موجود ہیں. اب جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے کہا, تو گنڈا پور صاحب ابھی آپ کو یاد ہوگا مردان کاٹلنگ کے حوالے سے یوتھیوں نے ایک بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کیا تھا ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف. جی نہتے بچوں کے اوپر ظلم کر دیا, فلاں کر دیا, یہ ہمارے کیا کہتے ہیں ادارے ہیں, اپنی ہی عوام کے اوپر یہ کر رہے ہیں, یہ یوتھیوں نے پروپیگنڈا کیا. تو آج کل کی بات ہے کہ انہیں گنڈا پور صاحب نے اعتراف کر لیا کہ ہاں واقعی کاٹلنگ میں دہشت گرد موجود ہیں. اگر وہ اپنی سچائی کا اعتراف کریں تو وہ غلط ہے, لیکن جب بالکل, لیکن جب وہ ان کی پسند کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں طاقت کی جنگ, یہ ہم آج سے نہیں کہہ رہے, فائزہ آپ بھی کہہ رہی ہیں, میں بھی کہہ رہی ہوں, ہم سارے 360 والے بلکہ تمام لوگ جو ذی شعور ہیں وہ 1 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ طاقت کی جنگ ہے. علیمہ گینگ, بشرا گینگ, گنڈا پور گینگ, سوشل یوٹیوبرز گینگ, دین اوورسیز گینگ, یہ گینگ ہیں. اور یہ گینگز جو ہیں ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے, کیونکہ یہ اس موقع پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ جب اب ان کو پتا ہے کہ اب جو طاقت کا منبع تھا اس کی وہ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہوا, یعنی عمران خان اب وہ نہیں آنے والا سیاست میں. تو سب کو پتا ہے کہ اب گدی پہ کون بیٹھے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ گیمز آف تھرون جیسے اور اس طرح کی سلطنت عثمانیہ جیسی جتنی بھی آپ کی سیریز دیکھیں نا تو اس میں تخت کی جنگ ہوتی ہے. بیسیکلی اب یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا یوتھی, یہ کسی کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ عمران خان کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ لڑ رہے ہیں تخت کی جنگ, طاقت کی جنگ. کون سا دھڑا جو ہے وہ طاقت لے گا, اس میں کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اگر وہ اس کی من پسند بات کہہ رہا ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کی مرضی کی بات کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں مل کے کھیلتے ہیں پچ کے اوپر, تو وہ ٹھیک ہے. چاہے وہ عاطف رؤوف ہو, چاہے تیمور جھگڑا ہو, چاہے گنڈا پور ہو, چاہے عمران ریاض خان ہو, چاہے علیمہ خان ہو, کوئی میٹر نہیں کرتا. دا تھنگ از, بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ گنڈا پور جو آج تسلیم کرتا ہے کہ کاٹلنگ میں دہشت گرد موجود ہیں, جو آج تسلیم کرتا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جو تسلیم کرتا ہے اور جس کے بارے میں خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ٹاسک دیا ہوا ہے, وہ خود بھی اعتراف کرتا ہے کہ میں نے مجھے ٹاسک ملا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا, وہی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے, کیونکہ اس نے آپ کی طرح جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں میں نہ مانوں ہار, میں نہ مانوں ہار. اور ایک اور جو سادیہ یہ بھی سنا کہ گنڈا پور صاحب نے ملاقات میں عمران خان صاحب کو عاطف خان کی سب کی شکایت بھی لگائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو فارغ کر دیں گے اپنے صاحب کو.
تو کون کس کی شکایتیں نہیں لگاتا. مزے کی بات یہ کہ جو عمران خان کو ملنے جاتا ہے وہ دوسرے دھڑے کی شکایتیں ہی لگا کے آتا ہے. عمران خان بھی بیٹھ کے کہتا ہوگا میں کدی سنا تھا کدی نہ سنا. جہاں تک عمران ریاض خان صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طاقتور ہے, اور ان سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ میں مجھے ایک بات بتائیں, پوری دنیا کی قوم جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے جمہوری طاقت بنا سکتی ہیں نا. آپ نے کوئی ملک دنیا میں دیکھا ہے کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو لیکن وہ ملک طاقتور ہو؟ مجھے وہ ملک بتائیے گا. لیکن یہ کس طرح کے لوگ ہیں, میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ دیکھیں اس کا اظہار کر رہے ہیں, خود مان رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو شکست نہیں دے سکتے. بھائی آپ شکست دینا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ طاقت کے منبع ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے کہا نا پاور کی جنگ ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ دماغی مسئلہ بھی ہے یار, دماغی مسئلہ بھی نہیں. دماغی جب فرعون اور شداد تھے نا, تو شداد کو لگا کہ میں جنت بنا لوں گا, جنت ارم بنا دی اس نے. فرعون کو لگا کہ میں پوری دنیا پہ راج کروں گا, تو اس نے موسیٰ کے پیچھے سمندر میں گھوڑے, دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. تو جب آپ طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں تو آپ کو صحیح غلط نہیں ہوتا, آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے طاقت ملے. لیکن عمران خان صاحب کو ابھی جیل میں رہ کے 600 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا, کوئی نہیں نکلے گا, نہ کوئی خونی انقلاب آ جائے گا, یا خان صاحب کے لیے کوئی عجیب سے ایک کام ہو جائے گا, میں کہوں گی معجزہ ہو جائے گا اور خان صاحب باہر آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. تو خان صاحب کو الٹیمیٹلی پتہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف پھر یہ بات کہ خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ دیتے ہیں, تو وہ لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں اور اس کے بعد بیرکوں میں چلے جائیں, اور عوام کا منتخب نمائندہ جو کہ صرف عمران خان صاحب ہوں گے تبھی وہ. اگر عمران خان اور یوتھی اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں تو کرنے نہیں دیں. ساری دنیا کو پتہ ہے اوقات ان کی ٹکے جتنی نہیں ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی خان صاحب کلیئر ہے, عمران خان صاحب ہی سے فیس سیونگ دے رہے ہیں. عمران خان کی وجہ سے جو ہے نا وہ نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں. عمران خان کی وجہ سے مریم نواز ڈلیور کر رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ عمران خان ہے جو سب کروا رہے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر عمران خان انگلی کا اشارہ کرے تو وہ آج جیل سے باہر آ سکتا ہے. یہ تو عمران خان ہے وہ اپنے یوتھیوں کی وجہ سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو پلیز آپ اس کی قربانیوں کی قدر کریں. کیا کر رہے ہیں آپ, سمجھیں اس بات کو. عمران خان نے آپ کو فیس سیونگ دی ہوئی ہے. عمران خان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا. سادی وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی کہ وہ جو اوورسیز ہمارے پی ٹی آئی والے ہیں وہ رو رو کے کہہ رہی ہیں, اور بہت ہی فیک فیبریکیٹڈ مطلب ویڈیوز دیکھی آپ نے, نظر سے گزری ہیں, وہ رو رو کے خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں تو آج یہاں پہ ہوں, میں تو وہاں پہ نہیں آ سکتی, لیکن آپ نے خان کو نہیں بھولنا, آپ نے اڈیالہ پہنچنا ہے. کسی ایک بندے کے رشتہ دار نے بھی ان کی بات کا مان نہیں رکھا, کوئی بھی نہیں پہنچا. ہاں وہ مجھے نا ایک گانا عید آئی تے میرا یار نہیں آیا, یاد ہے نا, تو میں نے نا ایک گانے میں نے کہ عید آئی علیمہ خان نہیں آئی, عید آئی عمران خان دے بچے نہیں آئے, عید آئی بشرا دے بچے نہیں آئے, لیکن عید کے بعد یوتھیاں سڑکیں گرم کریں گے. کیسی فنی بات ہے. اور وہ کہہ رہی ہے علیمہ خان صاحبہ کہ ہم نے اڈیالہ کے باہر کیمپ لگا دینا, کیونکہ ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات 20 مارچ سے نہیں ہوئی ہے, بیچ میں مین وائلنوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب اگر ہم گئے اور ہماری ملاقات جو کہ شیڈیولڈ ہوگی اگر نہ ہوئی تو ہم نے باہر سے اٹھنا نہیں جب تک ہماری ملاقات ہمارے پیارے بھائی سے نہیں کروائی جاتی. بھائی میں تو کہتی ہوں اداروں سے, عدلیہ سے, حکومت سے پلیز ان کی ملاقات کروانے کے لیے ایک شرط رکھ دیں کہ ان کے وہ نا ہنجار اور نا فرمان اولاد جو باہر بیٹھ کے مزے لے رہی ہے زندگی کے, بوڑھا 70-80 سالہ باپ بیچارہ جیل میں 600 دن سے ہے, اس کو کہیں کہ تم لوگ بھی یہاں پہ آؤ, مرو اپنے باپ کے ساتھ, اور یہاں پہ تم لوگ دھرنا دو, گرمی میں بیٹھو, تم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے قوم کی خاطر اپنا آپ برباد کرنا. تمہارا باپ اتنا نیک انسان ہے, اس نے اپنی 600 دن جیل میں گزار دیے. اس نافرمان اولاد کو بھی بلائیں, اور پھر بی بی علیمہ ان کو بھی کہیں کہ بی بی آپ نے ایک دن کا دھرنا نہیں دینا. پھر میرا وہ جیسے آپ کے خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو دھرنا دیا تھا نا ڈی چوک میں, مجھے اتنا لمبا دھرنا چاہیے تاکہ آپ کو بھی تو پتہ چلے کہ خون پسینے کی کمائی اور سیاست کیا ہوتی ہے. اور پھر جب آپ یہ کریں گی اور پھر آپ کے ساتھ یوتھے نہ ملے پھر تو بات بنتی ہے نا. گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا بریگیڈ بن جانا اور پھر فون کے اوپر ٹیپنگ کر کے کہہ دینا بھائی ہم لوگ تو دنیا 90% ہمارے پاس ٹاک کر کے بس. لیکن یہ وہ نیریٹو ہے جو بی ایل اے پھیلا رہا ہے, یہ وہ نیریٹو ہے جو انڈیا پھیلاتا ہے ہمارے لیے, یہ وہ نیریٹو ہے جو یوتھیاں پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیے فائزہ ایک چیز کو آپ دیکھیں گے, نیکسس ایک ہے, پیٹرن ایک ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیک انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, لوگوں کے جذبات کو بھڑکاؤ, لوگوں تک جو ہے نا غلط انفارمیشن پہنچا کے اور ان کو نفرت اور شر پہ مجبور کرو, یہ سب کا پیٹرن ایک ہے. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا پیچھے کہیں تانے بانے ہلانے والے بھی ایک ہی ہوں گے ان سب کے. یہ تو ہے, لیکن ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے شر سے بچائے. سعدیہ آپ کا بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.